بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایک بادشاہ ایسا جس کے حکم میں ہوا، جنات اور پرندے ہوں، اور دوسری طرف ایک ملکہ جس کی سلطنت، عقل اور شان و شوکت پورے عرب میں مشہور ہو، ایک خط، ایک تخت اور پھر ایک ایسا منظر جس نے ایک طاقتور ملکہ کو سجدے میں گرا دیا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے طاقت کے باوجود جبر کیوں نہیں کیا؟ ملکہ بلقیس نے تخت و تاج چھوڑ کر حق کیوں قبول کیا؟ اور اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق موجود ہے؟ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ہدایت کا ایک مکمل نصاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے کہا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے سب سے مومن بندوں پر فضیلت دی، جس نے ہمیں اپنے سب مومن بندوں پر فضیلت دی۔ یہاں واضح ہوتا ہے طاقت سے پہلے علم اور شکر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد وہاں موجود نہیں تھا، اور جب وہ آیا تو ایک حیرت انگیز خبر لایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ہدہد کی خبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے کہا انی وجد، تو میں نے پایا امرأتن، ایک عورت کو، تملکہم، جو حکومت کرتی تھی، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر ایک چیز عطا کی گئی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک عظیم تخت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ اور اس کی قوم اللہ رب العالمین کے بجائے سورج کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فوراً اعلان جنگ نہیں کیا، بلکہ دعوت کے لیے ملکہ بلقیس کے پاس ایک خط بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط میں تحریر کیا انہو من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور یہ اللہ رب العالمین کے نام سے شروع ہوتا ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط بتاتا ہے اسلام کی بنیاد دعوت، حکمت اور دلیل پر ہے۔ ملکہ بلقیس کے پاس جب یہ خط پہنچا تو ملکہ بلقیس نے فوراً فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اپنے مشیروں کے ساتھ مشورہ کیا۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، پھر وہ خود سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کا فیصلہ کرتی ہے تاکہ حق کو جان سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مشیروں اور وزیروں کے ساتھ مشورہ کیا کہ کون ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے گا۔ قال الذین، کہا اس شخص نے، عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کا،
बिही قبل ان يرتد इलैका तरफुक, کہ میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یہ طاقت نہیں بلکہ علم کی فضیلت کا اعلان ہے. جب ملکہ بلقیس کو تخت سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا گیا اور ملکہ بلقیس نے یہ سب دیکھا تو حقیقت اس پر واضح ہو گئی. قالت, اس نے کہا, رب انی ظلمت نفسی, اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں. اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ طاقت کا مقصد ہدایت ہے, جبر نہیں. عقل, مشورہ اور تحقیق حق تک لے جاتی ہے. اصل بادشاہت اللہ کی بندگی ہے, اور جب حق سامنے آ جائے تو جھک جانا ہی کامیابی ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ پاک ہم سب کو حق بات سمجھنے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.